اس سے متعلق آپ کو مسلسل اپڈیٹڈ رکھیں گے. بھی بات کریں گے IMF نے ٹیکس نظام کی آسٹریلیا یا بھارت کی طرز پر اوور ہالنگ کرنے کی تجویز دی ہے. عالمی مالیاتی ادارے کی جانب سے تمام کاروباروں کے لیے $30,000 کی رجسٹریشن کو حد قرار دینے کی تجویز بھی دی گئی ہے. تفصیل جانیں گے دی نیوز کے نمائندے مہتاب حیدر سے. مہتاب بتائے گا عالمی ادارے کی جانب سے پاکستانی ٹیکس نظام کی اوور ہالنگ کے لیے کیا تجاویز دی گئی ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بنیادی طور پہ یہ جو جنرل سیلز ٹیکس کا نظام ہے اس کے حوالے سے FBR کو یہ IMF نے ریکمنڈیشن دی ہے کہ آپ آسٹریلیا یا انڈیا کا جو ویٹ کا نظام ہے اس کو دیکھیں. ان دونوں سسٹمز کے اندر یہ ہے کہ چونکہ پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ فریگمنٹڈ ٹیکسیشن سسٹم ہے. آئین کے تحت GST آن گڈس جو ہے وہ مرکز کے پاس ہے اور GST اور سروسز صوبوں کے پاس ہے. تو ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے IMF کی یہ پروپوزلز ہیں کہ آپ یا تو ٹیکس نظام میں صوبے اور مرکز آپس میں بیٹر کوآرڈینیشن کریں یا کلیکشن ایک کے پاس ہو اور وہ پھر ایک ڈویزیبل پول کے تحت اس کی مواصل کی تقسیم ہو سکے. تو یہ بنیادی طور پہ دونوں نظام جو ہے ان کو اسٹڈی کرنے اور ان میں سے کوئی ایک جو ہے وہ پاکستان میں لاگو کرنے کی بات کی گئی ہے. اب جو ریکمنڈیشنز دی گئی ہیں ان میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر یہ تمام چیزوں کو ٹھیک کر لیا جائے تو کم از کم 1300 ارب روپے کا GST کے اندر صرف جو ہے وہ اضافہ کیا جا سکتا ہے. اور جہاں پہ آپ نے تھریش ہولڈ کی بات کی ہے تو وہاں پہ IMF کی ریکمنڈیشن یہ ہے کہ یہ $30,000 جو ہے اس کا ایک بنیادی تھریش ہولڈ رکھا جائے. اس کے اوپر جو ہے وہ رجسٹریشن کا ایک نیا نظام جو ہے وہ متعارف کروایا جائے جس میں تمام بزنسز کے لیے یہی تھریش ہولڈ ہو. تو مہتاب یہ کہیے گا کہ یہ ٹیکس اوور ہالنگ جو ہے یہ ممکن کیسے بنائی جائے گی؟ بنیادی طور پہ اب صوبوں اور مرکز کے درمیان اس بارے میں ابھی بات چیت جاری ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ایک چیز کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں کہ GST ابھی 5 ریٹرنز فائل ہوتی ہیں. کیونکہ ایک تو GST آن گڈس کے اوپر اگر کسی کرنی ہے اور اگر سروسز پہ اس نے ریٹرن فائل کرنی ہے تو اسے 4 مختلف جگہوں پہ ریٹرن چاروں صوبوں میں فائل کرنی پڑتی ہے. تو ابھی اس پہ کام جاری ہے کہ ایک یونیفائڈ ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ لائی جائے. اس میں صوبوں اور مرکز کے درمیان بات چیت ہے اور یہ بات چیت آگے بڑھے گی تو ہارمونائز جو ٹیکس کا سسٹم ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں یہ بھی ہے کہ گڈس اور سروسز دونوں کے اوپر ایک ریٹ جو ہے وہ ہو. آپ کو پتا ہے کہ سروسز پہ صوبوں نے اپنے ریٹس رکھے ہوئے ہیں اور GST آن گڈس جو مرکز کے پاس ہے اس کا سٹینڈرڈ ریٹ 18% ہے. لیکن یہاں پہ بھی کچھ چیزوں پہ ٹیکس ریٹ کم ہے کچھ پہ زیادہ ہے. تو IMF کی پروپوزل یہ ہے کہ ان تمام چیزوں پہ یکساں GST کا جو سٹینڈرڈ ریٹ ہے 18% اس کو جو ہے وہ لاگو کیا جائے. اچھا مہتاب یہ بتائے گا FBR کے لیے اس سال کا ٹیکس وصولی کا کتنا ہدف مقرر کیا گیا تھا اور اب تک کتنا ہدف وصول کیا جا چکا ہے؟ اس سال کا جو ٹارگٹ ہے جی وہ 9.415 ٹریلین کا ہے. اس میں ابھی تک جو ہے وہ FBR نے تقریباً اس کا جو ٹارگٹ ہے یہ جو لاسٹ منتھ تھا اس میں کوئی تقریباً 50 ارب روپے کا شارٹ فال تھا. اب جو میجر ٹارگٹ ہے وہ مئی اور جون کے درمیان ہے اور 9,415 کا ٹارگٹ حصول کرنا تو مشکل ہے. لیکن FBR کی اتھارٹیز یہ کلیم کر رہی ہیں کہ وہ 9 ٹریلین کو کم از کم اور 9.2 ٹریلین کے درمیان تک جو ہے وہ پہنچ جائیں گی. لیکن اس میں شارٹ فال جو ہے وہ ہونے کے چانسز ہیں چونکہ مئی اور جون کا ٹارگٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ بڑا ہے. اور مجھے اگر ایگزیکٹلی مجھے یاد ہو تو مئی کا ٹارگٹ جو ہے وہ کچھ 745 بلین کا ہے اور جو جون کا ٹارگٹ ہے وہ 1245 ارب روپے کا ہے. تو جون کا ٹارگٹ جو ہے وہ سب سے بڑا ٹارگٹ ہوگا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ مہتاب حیدر، نمائندہ دی نیوز، اس پر تفصیلاً ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے.